سر آج بھی بیٹھک لگائی گئی مسنگ نون کی جانب سے، یہ جو بیانیہ تیار کیا جا رہا تھا یہ زیر تعمیر ہے، یہ تعمیر ہو چکا ہے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب، بیانیہ تعمیر ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان گزشتہ روز اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کی میڈیا ٹاک دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ بیانیہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی ایک تقریر کو لے کے کافی ہلچل مچی تھی سیاست میں، اور اسی کو لے کے جو کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب لندن آئے، پھر ان کی بیٹھک مسلم لیگ نون کے بڑوں کی کافی دن تک چلتی رہی، اور اب یہی الٹیمیٹ فیصلہ ہوا ہے کہ معیشت کی بحالی اور ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہوگا، اور اسی بیانیے کو لے کے آگے بڑھا جائے گا جس میں لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ صرف مسلم لیگ نون ہی ایسی پارٹی ہے جو معیشت کو بحال کر سکتی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی رہی ہے 2013 سے 17 تک اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیکن اس بیانیے کو لے کے مسلم لیگ نون کے اندر ظاہری بات ہے اختلافات تو ہیں، کچھ لوگ جو احتساب کی بات کرتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب بھی حامی تھے اسی چیز کے، لیکن اب جو ایک براڈر پرسپیکٹو اور الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ٹکراؤ کی پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اس وقت معیشت کی بحالی کو سر دست مسلم لیگ نون کا بیانیہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان جو 21 اکتوبر کی تقریر ہوگی میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب وہ لاہور پہنچیں گے اور مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے تو وہ اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں۔ لیکن یہ احتساب کی بات بھی تو کی گئی تھی نا، جس میں احتساب کم تھوڑا انتقام زیادہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو جنہوں نے لانچ کیا گیا نام لے کے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے۔ اب جو ان کے حامی بڑے قریبی رہنما تصور کی جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا بھی شروع کیا، پھر ایک دم سے یکایک یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب 48 گھنٹے کے اندر دوبارہ لندن روانہ ہو گئے، پھر ملاقات ہوئی، پھر ملاقاتوں کے بعد اب یہ ایک نئی چیز نکل کر آئی ہے کہ نہیں جناب پاکستان کے اندر جو عوام ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے، پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، تو یہ پرانی احتساب یا انتقام کی سیاست کو چھوڑیں، آگے بڑھیں، تو یہ یو ٹرن کیسے آیا پوری پالیسی کے اندر؟ دیکھیے بالکل میاں نواز شریف صاحب کو تقریباً 3-3.5 سال سے جب سے وہ یہاں پہ ہیں لندن میں تو ان سے ملاقات کا بھی موقع ملتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی تھی۔ جب یہ آپ کے سامنے ان کی وہ تقریر آئی اپنی پارٹی کے اجلاس کے دوران جس میں انہوں نے جناب باجوہ، جناب فیض اور دیگر جج صاحبان تھے ان کا نام لیا تھا، وہ مسلسل یہی بات کر رہے تھے اور یہی بات اس دن بھی سامنے آئی۔ لیکن جب شہباز شریف صاحب آئے، مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پہ بھی تھی، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، پھر خواجہ آصف صاحب سے بھی بات ہوئی، احسن اقبال، جو مشاورت ان کے درمیان ہوئی، تو اس میں جو طے یہ پایا کہ اگر ہم اس وقت انتقام کی سیاست یا احتساب کی سیاست کی بات کریں گے تو عام آدمی کا اس وقت مسئلہ صرف اور صرف مہنگائی ہے، معیشت کی بحالی ہے، اور اس بیانیے کو شاید وہ پذیرائی نہ مل پائے جو کہ ماضی میں مل سکتی تھی۔ اور ویسے بھی ایک بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے میرے بھی نظر میں کہ وہ اس وقت تو اس کی دعوے دار تو جماعت کوئی اور بن چکی ہے جو طریقہ انصاف ہے۔ تو اس سے ان حالات میں جو معاملات تھے وہ یہی مشاورت سے طے پایا کہ معیشت کی بحالی، کیونکہ عام آدمی بھی روٹی چاہتا ہے، اپنا روزگار چاہتا ہے، تو اس کو ایک امید دلائی جائے، اور اسی کو لے کر جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب معیشت کی بحالی ہی ہوگی، آپ اسے یو ٹرن کہہ لیں، مصلحت کہہ لیں، یا الیکشن کا نعرہ کہہ لیں، وقت کا تقاضا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان کے لیے بھی مجموعی طور پر بہتر پرسپیکٹو کے لیے ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔